بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں رجب بٹ ملعون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدترین گستاخی کی، اور محرم الحرام کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو گستاخیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور سب سے زیادہ FIR محرم الحرام میں کاٹی جاتی ہے۔ فلاں ذاکر نے گستاخی کی، فلاں ذاکر نے گستاخی کی، فلاں جگہ گستاخی ہوئی، فلاں جگہ گستاخی ہوئی، جبکہ دیکھا جائے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر مسجد میں پروگرام ہوتا ہے۔ تکمیل القرآن کے عنوان سے ہر مسجد میں تقریباً پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی گستاخی کا واقعہ سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، سیرت النبی کے عنوان پر متعدد پروگرام ہوتے ہیں، ہزاروں پروگرام ملک پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی گستاخی کا واقعہ سامنے نہیں آتا۔ آپ جمادی الثانی کے مہینے میں چلے جائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ہزاروں جلسے، ہزاروں پروگرام، ہزاروں سیمینار ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی گستاخی کا واقعہ سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح ذی الحج کے مہینے میں اور محرم کی ابتدائی دنوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر بے شمار پروگرامات ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، کہیں بھی گستاخی کا واقعہ سامنے نہیں آتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ محرم الحرام کے چند دنوں کے اندر ہزاروں FIR اس وقت تک ہو چکی ہیں؟ فلاں ذاکر نے گستاخی کی، فلاں علاقے میں گستاخی ہوئی، فلاں علاقے میں گستاخی ہوئی۔ صرف سرگودا کے اندر جو میرے علم میں ہے وہ تقریباً 8 سے 10 FIR ہو چکی ہے۔ اتنی گستاخیاں، اور ایک طبقے کی طرف سے گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ طبقہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے۔ جب یہ ٹی وی چینل پر بیٹھتے ہیں، جب کسی شو میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں، ہم تو گستاخ نہیں ہیں، ہم تو ابوبکر کے ماننے والے ہیں، عمر کے ماننے والے ہیں، عثمان کے ماننے والے ہیں، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں۔ لیکن اپنی مجلسوں میں وہی لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں شہنشاہ حسین ندوی نے پشاور میں تمام انبیاء کی گستاخی کی، خلفائے ثلاثہ کی گستاخی کی، اور اہل سنت والجماعت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ کتنی اہل سنت کے علماء پر FIR ہوئی ہوں کہ انہوں نے اہل بیت کی گستاخی کی ہو۔ لیکن دوسری طرف ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوتی جا رہی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں گستاخی نہ ہوئی ہو۔ ابھی اس ملعون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، سب سے پہلے جو سمندر کے ذریعے جو لشکر جہاد کرے گا، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ لشکر جنتی ہے، فقد اوجبوا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، ابن کثیر اٹھائیں، تاریخ طبری اٹھائیں، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیں، الکامل فی التاریخ اٹھائیں، دیگر کتابیں اٹھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سب سے پہلے سمندر کے ذریعے جہاد ہوا، اس لشکر کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے امیر ہیں جس لشکر کے بارے میں میرے نبی نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ جنگ ہونی ہے، سمندر کے ذریعے جہاد ہوگا اور ایسے لشکر پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اب ایک جنتی شخص پر لعن طعن کرنا، ایک جنتی شخص کو برا بلا کہنا، اس پر تنقید کرنا، تبرہ کرنا، اس کی گستاخی کرنا، یہ رجب بن ملعون
اس نے اس سے پہلے بھی گستاخیاں کی، اس سے پہلے بھی اس پر FIR ہو چکی ہیں، لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور اس ملعون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ ان پر جنت واجب ہو چکی، کیونکہ جس لشکر کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی اس لشکر کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں، سب سے بڑھ کر تو صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب ان جنتی لوگوں پر آج کا کوئی غلیظ ترین شخص، کوئی ملعون ترین شخص، کوئی گٹر کا گندا کیڑا اٹھ کر ان لوگوں پر تبرہ کرے، ان لوگوں پر لعن طعن کرے، تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اس ملعون کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔